ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے۔ جے پی سی نے رپورٹ بھی پیش کر دی لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں۔ یہ ایک قسم کا تماشا ہے، ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے نہ ہی جے پی سی کے رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں، غیر معتبر رپورٹ۔ میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کریں۔ اگر وہ پارلیمنٹ کے اندر عددی طاقت کی بنیاد پر وقف ایکٹ کو تبدیل کرتے ہیں تو ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے، اور ہم اس کو ایک ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، اور ظلم کے خلاف جدوجہد کرنا یہ ہمارے دستور ہند کا دیا ہوا حق۔ حکومت نے یہ بل پیش کر کے سماج کے اندر انتشار اور افراتفری پھیلانا چاہتی ہے۔ 1913 سے لے کر 2005 تک کے قوانین پر پانی پھیرنے والا یہ وقف امینڈمنٹ بل ہے۔ کسی صورت میں بھی یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اگر حکومت طاقت سے اپنی بات منوانا چاہتی ہے تو اس سے سماج میں انتشار پھیلے گا اور اس انتشار کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ یہ جو وقف امینڈمنٹ بل 2024 یہ دستور ہند کے دیے گئے ضمانتوں کے خلاف ہے، یہ اقلیتوں کے مفادات کے خلاف ہے، یہ کنفیوژنس اور ہر قسم کی پیچیدگیوں سے بھرا ہوا ہے، یہ غیر مفید ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے ہم گورنمنٹ سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس بل کو واپس لے۔ اس سلسلے میں جو جے پی سی بنائی گئی اور جے پی سی نے رپورٹ بھی پیش کر دی لیکن اس رپورٹ پر مجھے اعتبار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شریک جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ نہیں، اور دیش بھر سے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے اپنا پیغام بھیجا، تو ان پیغام کی کوئی جھلک اس رپورٹ میں محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک قسم کا تماشا ہے اور ایک جمہوریت میں لوگوں کو ایک دھوکہ دینے اور بیوقوف بنانے کی ایک ترکیب کا حصہ سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے نہ وہ بل صحیح ہے نہ ہی جے پی سی کے رپورٹ کو ہم قابل اعتبار سمجھتے ہیں، غیر معتبر رپورٹ۔ اس لیے اس کو واپس ہونا چاہیے۔ میں اپوزیشن لیڈرز کا جو پارلیمنٹ کے اندر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ان کی اس حیثیت کو ہم سراہتے کہ وہ اس ٹاپک پر دستور کی دی ہوئی مراعات کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہم گورنمنٹ سے بھی اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ دیش کے ہت میں کام کریں۔ وقت کے اوپر یہ بل لا کر وہ دیش کے خلاف اور دیش کے انسانوں اور اقلیتوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس سے باز آنا چاہیے۔ میں اس موقع پر جو غیر مسلم سماج ہے اس سے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے یہ کسی کے حق میں فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے غیر مسلم سماج جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے جو باتیں پیش کی اس کو پڑھے، اور غیر مسلم سماج خود حکومت پہ دباؤ بنائے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے حقوق کو تلف کرنے کی کوشش ہے، یہ کوئی ایک طرفہ عمل نہیں ہے۔ ہم سنجیدہ اور انصاف پسند غیر مسلم بھائیوں کو اور دیش کے باضمیر ہندو بھائیوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو پورا پڑھ کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا تعاون کریں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ اگر کسی موقع پر غیر مسلم بھائیوں کے حقوق تلف ہو رہے تو ہم ان کی مدد کریں۔ تو موجودہ جو دیش کی حکومت ہے ان کا یہ قانون
जो बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, उनके पास पार्लियामेंट में पावर है, लेकिन ये जुल्म होगा अगर वो पार्लियामेंट के अंदर अददी ताकत की बुनियाद पर वक्फ एक्ट को तब्दील करते हैं तो हमें हरगिज कबूल नहीं है, और हम इसको एक जुल्म से ताबीर करते हैं, और जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करना ये हमारे दस्तूर हिंद का दिया हुआ हक है, और हम जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि इस बिल को वापस न लिया जाए। मैं मुसलमानों से इस बात की अपील करता हूँ कि वो इस मौके पर वो पूरी बेदारी अपने अंदर पैदा करें, पूरी एकसुई पैदा करें, और जो दस्तूर में दिए हुए हक है, एहतजाज का हक है, अपनी बात को रखने का हक है, अपनी बात को समझाने का हक है, अपनी बात को मनवाने के लिए जद्दोजहद करने का हक है, हम उस हक का भरपूर इस्तेमाल करें। हम खामोश बैठना नहीं चाहते, इसलिए हम समझते हैं कि हुकूमत ने ये बिल पेश करके समाज के अंदर इंतशार और अफरा तफरी फैलाना चाहती है। तो इसलिए हम हुकूमत से इस बात की अपील करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले, और जो जेपीसी ने जो बातें पेश की है वो काबिल एतबार नहीं है। अगर इस पर वाकई तब्दीली चाहते, जैसे कि कहा जा रहा है कि कुछ करप्शन होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहाँ पर कुछ मामलात में बिगाड़ होता है, अगर इनकी इस्लाह है तो 1913 से ये क़वानीन बन रहे और 2005 तक बनते रहे। इसको स्ट्रेंथ करने के लिए कोई कानून लाया जा सकता है, ताकत देने के लिए लाया जा सकता है, लेकिन 1913 से लेकर 2005 तक के क़वानीन पर पानी फेरने वाला ये वक्फ अमेंडमेंट बिल है, इसलिए हर सूरत में ये काबिल कबूल नहीं है। इसलिए हम अवाम को भी, मुस्लिम अवाम से भी कह रहे हैं कि वो गैर मुस्लिम अवाम से दोस्ती करें और हम सब मिलकर एक मुश्तरका जद्दोजहद करें। तो किसी सूरत में भी ये बिल हमें मंजूर नहीं है। अगर हुकूमत ताकत से अपनी बात मनवाना चाहती है तो इससे समाज में इंतशार फैलेगा और इस इंतशार की जिम्मेदार हुकूमत होगी।